السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، نئے نرالے طرف کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ برادران اسلام، آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے پیشتر ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و کرم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی مبارک و مقدس و معظم رات جو ہم سب کے زندگی میں آئی ہے، یہ بڑی مقدس رات جو اللہ نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ برادران اسلام، آج شب معراج کی یہ مبارک و مقدس رات ہے کہ جس رات کی فضیلت، جس رات کی برکت، جس رات کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مقدس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے اور اللہ کے حضور معافی مانگے، اللہ تعالی اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، مولا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اللہ تعالی اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ میرے دوستوں، آج کی یہ مبارک و مقدس رات جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہم اور آپ اپنے زندگی کے پچھلے گناہوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے صدقے میں رب کے حضور معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے دوستوں، آج کی جو یہ محفل میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے، اس میں معراج کے تعلق سے آپ حضرات سے کچھ دیر بات چیت کرنے کا موقع ملے گا
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ میرے دوستوں، معراج اسے کہتے کیا ہے؟ معراج ہے کیا چیز؟ معراج وہ ہے جو آسمانی سفر کیا جائے۔ یہ اعراج لفظ سے بنا ہوا ہے۔ معراج یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آسمانوں کی طرف سفر کیا جائے۔ یہ انسان کی عقل اس سے عاجز ہے کہ کوئی انسان آسمان پر سفر نہیں کر سکتا، لیکن رب جس پر اپنا کرم فرما دیتا ہے، خدا کی رحمتیں جس پر شامل حال ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اور پھر جو ہم سب کے آقا ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، کیونکہ جس کو رب اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لے تو اس کا پھر کیا کہنا۔ میرے پیارے دوستوں، آج معراج کی رات ہے۔ اسی معراج کو کچھ لوگوں نے انکار کیا اور کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص جو لباس بشری میں آیا ہو وہ میں آسمانوں پر سفر کر سکتا ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، یہ ان کے عقل کا دیوالیہ پن ہے، یہ ان کے عقل کا اندھا ہونا، یہ اس کی نشانی اور دلیل ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب ہم سب کے آقا کو جاگتے ہوئے جسمانی حالت میں اپنے دربار میں بلایا، رب نے اپنے حضور بلایا اور میرے آقا و مولا تشریف لے گئے۔ برادران اسلام، یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ بڑا دل سوز اور بہت ہی ہم تمام ایمان والوں کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ہماری ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ برادران اسلام، آج جو اس واقعے کو جسمانی نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں خواب کی حالت میں روحانی حضور کو معراج ہوئی ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ تحفہ کہاں دیا گیا ہے؟ آج جو ہم نمازیں ادا کرتے ہیں یہ تحفہ کہاں دیا گیا ہے؟ یہ اسی معراج کی رات میں رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سب نے سنا ہوگا کہ 50 وقت کی نماز رب نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی تھی امت کے لیے، مگر میرے حضور نے اسے کم کرایا اور یہ 5 وقت میں ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، اسی نماز میں ہم اور آپ جو قاعدے میں بیٹھتے ہیں 2 یا 4 رکعت یا 3 رکعت میں التحیات ہم جو پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تحیات نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان بات چیت جو گفتگو ہوئی، رب نے اسے نماز میں شامل فرما دیا۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین درمیان جو گفتگو ہوئی، رب نے اسے نماز کا حصہ بنا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص التحیات نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، اس کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ اب یہ سوچئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو روحانی معراج ہوئی، حضور کو خواب کی حالت میں معراج ہوئی، رسول جاگتے ہوئے جسمانی حالت میں معراج کو نہیں گئے، تو اب بتائیے کہ جب رب کے حضور اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا و مولا پہنچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے رب کے حضور پہنچے تو میرے آقا نے رب کے حضور یہ کلمہ اپنے رب کے حضور یہ کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے مولا تحیت، للہیت، پاکی اور نماز یہ سب مولا تیرے لیے ہے، کیونکہ تو ہی اس کا مستحق ہے، تو ہی اس کا حقدار ہے۔ جب میرے آقا نے رب کے حضور ان کلمات کو کہا تو اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، رب نے بھی جواب دیا کہ میرے پیارے محبوب، اے میرے نبی، اگر تم نے میرے لیے یہ کیا ہے تو میں بھی تمہیں اپنی بارگاہ سے تحفہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، السلام علیکہ، اے نبی سلامتی ہو تم پر، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ نبی سلامتی تمہارے لیے، رحمت تمہارے لیے، برکت تمہارے لیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی تمام میرے نیک بندوں کے لیے۔ میرے پیارے دوستو، یہ میرے آقا و مولا معراج کی حالت میں گئے تو حضور نے اپنے رب کے حضور یہ تحفہ پیش کیا، اور جواب میں اللہ نے، رب نے بھی اپنے نبی کو یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہم اور آپ آج کی اس مقدس و مبارک رات میں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، اور کثرت کے ساتھ
نفل پڑھنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار میں وقت گزارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے جو ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہم اور آپ آج کی رات میں نفل ادا کریں، نفل نماز پڑھیں، اور اگر ہمارے فرض باقی ہیں تو ہم ان نمازوں کو قضا پڑھیں اور ان نمازوں کو بھی ادا کریں، اس لیے کہ یہی رات ہے جو ہماری مغفرت کرانے والی رات ہے۔ میرے پیارے دوستو، اور معراج کا جو معاملہ ہے وہ معراج رات میں کیوں ہوئی، اس کے بارے میں اس کی وضاحت فرماتے ہوئے مجدد اسلام، مجدد اعظم دین و ملت حضور سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات میں معراج شریف کی حکمت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات تجلی لطف ہے اور دن تجلی قہری، اور معراج کمال لطف ہے جس سے مافوق متصور نہیں، لہذا تجلی لطف ہی کا وقت مناسب تھا۔ معراج وصل محبوب و محب ہے اور وصال کے لیے عادت شب ہی انصب و اعلی مانی جاتی ہے، لہذا اسی رات کو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور معراج کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ میرے پیارے دوستو، آج معراج کی یہ شب ہے، ہم اور آپ اپنے نبی کے لائے ہوئے اس بہترین اور حسین تحفے کو جو رب کے حضور سے ہمارے آقا کو عطا کیا گیا ہے، جسے نماز کہتے ہیں، میرے پیارے دوستو، ہم اور آپ آج اس مجلس سے اٹھ کر جائیں تو یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم زندگی کے ہر لمحے میں جہاں بھی رہیں گے میرے آقا کے لائے ہوئے اس معراج کی رات کے حسین تحفے کو کبھی قضا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ وقت آنے پر جب وقت ہو جائے گا ہم اس نماز کو ادا کریں گے، نماز کو پڑھیں گے، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے رب کے حضور عرض کیا، اے میرے رسول، اے میرے آقا، آپ کی معراج تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں، آپ نے رب کا دیدار کیا ہے، آپ نے رب کو دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ ہماری معراج کیا ہے، ہم مومنوں کی معراج کیا ہے، ہم مومنوں کی معراج کیسے ہو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، کہ ایمان والوں کی معراج نماز میں ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو رب کو وہ دیکھتے ہیں، اور اگر وہ رب کو نہیں دیکھتے تو کم سے کم رب تو اپنے بندے کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا میرے پیارے دوستو، ہماری زندگی بہت کم ہے، پتہ نہیں کس وقت ہماری جان جسم سے نکل جائے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کریں، اس لیے کہ شب معراج کی آج مبارک رات میں ہم اور آپ جو اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ خدا کے گھر میں جب یہاں سے جائیں تو یہ عہد کر کے جائیں، یہ عزم صمیم کر کے جائیں، یہ ارادہ کر کے جائیں کہ ہم آج کے بعد سے اور زندگی کی آخری سانس تک، جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں، نماز کو وقتوں پر ادا کریں گے، نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ نماز آج ہی معراج کی رات ہی رب نے اپنے نبی کو، ہم سب کے آقا کو تحفے میں عطا فرمائی ہے، لہٰذا ہم اور آپ نماز پڑھیں، دین سیکھیں، دین سکھائیں، دین کی طرف چلنے کی کوشش کریں، دین کے مسائل پر، شریعت اور اسلام کے قانون پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر اس کے علاوہ ہم کسی اور راستے پر چلیں گے وہ ہمارا راستہ جو ہے وہ ہمارا راستہ سیدھا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم اور آپ اسی دین پر چلنے کی کوشش کریں، اسلام اور شریعت کے احکام کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسلام اور شریعت کے حکموں کے سامنے اپنے گردنوں کو جھکا دیں، اپنے سروں کو خم کر دیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مولا معراج کی اس مبارک رات کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو اچھا اور بہتر کام کرنے کی زندگی بھر مولا توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نمازوں کو قائم کرنے کی، نمازوں کو پڑھنے کی جماعت کے ساتھ مولا توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہ، ہماری خطائیں خدا اس مبارک معراج کی رات کے صدقے میں اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔